منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر فرد جرم فوری عائد کرنے کی مخالفت کر دی۔ لاہور کی خصوصی سینٹرل عدالت میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے سلمان شہباز سمیت دیگر کو اشتہاری قرار دینے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عدالت میں پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے باعث بد نظمی پیدا ہونے پر اسپیشل کورٹ کے جج شدید برہم ہو گئے۔ شہباز شریف کی وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو تحقیقات کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئندہ عام انتخابات کی تیاری شروع کر دی۔ الیکشن کمیشن نے 7ویں مردم شماری کے حتمی نتیجے سے متعلق ادارہ شماریات کو مراسلہ بھیج دیا۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن اکتوبر کے اختتام یا نومبر کے آغاز میں عام انتخابات کرانے کو تیار ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے نئے الیکشن کا اشارہ دے دیا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں رانا ثناءاللہ نے کہا کہ رکاوٹیں ڈالی گئیں تو اتحادیوں کو اعتماد میں لے کر الیکشن میں جا سکتے ہیں۔ لوگوں کے مسائل حل کرنے سے روکا گیا تو ذمہ دار بھگتیں گے۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو ملکی معیشت کو چلانا معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ میاں شہباز شریف کو ہر طرف سے سپورٹ ملے تو ملک کو بحران سے نکال سکتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ عمران خان کو نکالنے کے بعد ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی اصلاحات کا حصہ بننے سے انکار، پارلیمانی کمیٹی کا بائیکاٹ کر دیا۔ پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کے لیے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے نام اسپیکر راجہ پرویز اشرف کو بھجوائے تھے۔ تحریک انصاف کی جانب سے کمیٹی کے بائیکاٹ کے بعد حکومت نے تحریک انصاف کے بغیر ہی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کر لیا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو دھمکی ملنے پر اسلام آباد میں بنی گالہ کے اطراف رات گئے سرچ آپریشن۔ پولیس کی بھاری نفری اور بم ڈسپوزل اسکواڈ نے سرچ آپریشن کیا۔ پولیس کی آمد پر بنی گالہ کے قریب خیموں میں موجود پی ٹی آئی کارکنوں نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ سرچ آپریشن کے بعد پولیس بنی گالہ پاکستان چوک سے واپس روانہ ہو گئی۔ عمران خان کی ملتان جلسے میں مریم نواز پر تنقید پر وزیر اعظم شہباز شریف کا سخت رد عمل۔ نون لیگی رہنماؤں نے بھی ریمارکس پر برہمی کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ بیٹی مریم نواز کے خلاف قابل افسوس زبان درازی پر پوری قوم خاص طور پر خواتین پرزور مذمت کریں۔ کم ظرفی کے اظہار سے ملک و قوم کے خلاف عمران خان کے جرائم چھپ نہیں سکتے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ عمران خان زبان کو لگام دو ورنہ گندگی پھیلانے والی زبان ہمیں کھینچنا آتی ہے۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بھی عمران خان کے مریم نواز سے متعلق الفاظ کی مذمت کی۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ملتان جلسے کو جنوبی پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ قرار دے دیا۔ ملتان میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اگر علیحدہ صوبہ ہم بنوا سکے تو سمجھوں گا سیاست میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے بہاولپور صوبے کا نعرہ لگا کر اس خطے میں تقسیم پیدا کی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کے حصول کے لیے لائنیں لگ جائیں گی۔ شاہ محمود قریشی کی ملتان جلسے میں انتظامیہ کی جانب سے اچھے انتظامات کی تعریف۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما سابق وفاقی وزیر مونس الہی نے کہا ہے کہ ہمارے پاس پنجاب اسمبلی میں نون لیگ سے زیادہ اکثریت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر نون لیگ اکثریت کا دعویٰ کر رہی ہے تو حمزہ شہباز کو چیلنج کرتا ہوں، اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ لیں۔ اگر شہباز شریف سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا گیا تو چودھری صالح حسین اور طارق بشیر چیمہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ پاک فوج نے ملک بھر میں شدید گرمی سے متاثرہ علاقوں میں 27 ریلیف سینٹرز قائم کر دیے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق تھر اور چولستان کے علاقوں پر خصوصی توجہ دی گئی، جبکہ سندھ اور بلوچستان کے شہروں کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، بدین اور دادو میں ہیٹ سٹروک کیمپس بنائے گئے ہیں۔ گجرات میں رشتے کے تنازع پر چچا نے اسپین سے آنے والی 2 پاکستانی بہنوں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق 2 بہنوں کے قتل کا واقعہ تھانہ گلیانہ کی حدود میں پیش آیا، جہاں پر مبینہ طور پر چچا نے فائرنگ کر کے اپنی 2 بھتیجیوں کو قتل کر دیا اور جائے وقوع سے فرار ہو گیا۔ ڈی پی او گجرات کے مطابق مقدمہ درج کر کے ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ روس نے یوکرین کے اہم شہر ماریوپول پر مکمل قبضہ کر لیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ماسکو کے حکام کا کہنا ہے کہ ماریوپول شہر کے اسٹیل پلانٹ کا دفاع کرنے والے یوکرینی فوجی ہتھیار ڈال چکے ہیں۔ روس نے 3 ماہ بعد یوکرین کے پورٹ سٹی ماریوپول کا کنٹرول حاصل کرنے کا اعلان کر دیا۔ کانز فلم فیسٹیول میں خاتون کا یوکرین میں خواتین کے ساتھ زیادتی کے معاملے پر نیم برہنہ ہو کر احتجاج۔ فرانس میں جاری کانز فلم فیسٹیول میں شریک خاتون نے ریڈ کارپٹ پر شرکاء کے درمیان احتجاج کیا۔ اقدام پر تقریب میں موجود سیکیورٹی اہلکاروں نے خاتون کو فوری طور پر گھیرے میں لے لیا۔